پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیکم السلام وبہ نستعین وہو خیر معین۔ یہاں پر خاتمے میں چند امور ہم ذکر کریں گے۔ خاتمہ بھی مطاف کا ہے، یعنی جس کی گرد ہم طواف کرتے ہیں، اس طواف کرنے کی جگہ، طواف کرنے کی جگہ کتابیں ہیں جس میں حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر چند امور ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جامع، مسند، معجم، مستدرک، مستخرج، الجزء، انسان ان کتب روائیہ کی توصیفات کے ساتھ تعریف پر واقف ہو سکے، اس لیے ہر لفظ کی تعریف بیان کریں گے کہ جامع سے کیا مراد ہے، مسند سے کیا مراد ہے، معجم سے کیا مراد ہے، مستدرک سے کیا مراد ہے، مستخرج سے کیا مراد ہے۔ جامع کتب احادیث میں وہ ہوا کرتی ہے جو تمام ابواب حدیث کو شامل ہو، تمام ابواب حدیث جو اصطلاح ہے کہ 8 باب پر مشتمل ہے، باب عقائد، باب احکام شرعیہ، باب رقاق یعنی غلام، باب آداب الطعام والشراب کھانے پینے کے آداب، باب التفسیر والتاریخ والسیر، باب السفر والقیام والعقود۔ سوال، اس کا نام باب شمائل بھی رکھا جاتا ہے۔ باب الفتن، یعنی جو بھی فتنے اور آزمائشیں پیش آتی ہیں، اور آخر میں یہ باب بھی آ گیا ہے باب مناقب و مصالب۔ بس کتاب مشتمل ہوگی ان 8 کے 8 باب پر، اس کتاب کا نام جامع رکھا جائے گا، جیسے جامع بخاری، جامع تبریزی، جامع ترمذی۔ دوسری چیز ہے مسند۔ مسند میں وہ احادیث اس ترتیب کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ جو صحابہ کی ترتیب ہے کہ حروف تہجی کے لحاظ سے احادیث کو ذکر کیا جائے، لیکن کبھی کبھی سوابق اسلامیہ کے حساب سے کہ جو اسلامی کیلنڈر چلتا ہے اس کے حساب سے احادیث کو ذکر کیا جاتا، کبھی
نسب کے اعتبار سے کہ باپ بیٹے سے مقدم ہے تو باپ کی حدیث سے پہلے آئیں گی، بیٹے کی حدیث بعد میں آئیں گی، استاد کی حدیث سے پہلے آئیں گی، شاگرد کی حدیث بعد میں آئیں گی۔ مثلا انہی مسند میں سے بعض مسند ابی داود طیالسی ہے جو متوفی سنہ 204 میں ہوئے، اور اول وہ شخص جنہوں نے مسانید کو تالیف کیا اور مسانید میں سب سے زیادہ وفا اور مضبوط تر ہے وہ مسند احمد ابن حنبل ہے۔ اس مسند میں احادیث صحیحہ کثیرہ ہے جس کو کتب ششگانہ میں نہیں نکالا گیا ہے، سمجھ۔ اور اس مسند احمد ابن حنبل میں 7,50,000 حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ اس کے بعد معجم ہے، معجم جس میں احادیث کو ترتیب صحابہ کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں لیکن سوابق اسلامیہ شیوخ بلدان کے لحاظ سے، اور مشہور ترین معجم طبرانی ہے، طبرانی کبیر، طبرانی متوسط و طبرانی صغیر۔ اس کے بعد مستدرک ہے، اس میں بھی جو حدیث سے فوت ہو گئی تھی مؤلف سے کتاب میں اپنی شرائط پوری ہونے کے باوجود نہیں لکھی ہے، کتاب کی جو شرائط تھی اس کے مطابق وہ حدیث پوری اتر رہی لیکن اس کتاب میں نہیں آئی ہے تو مستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا جائے گا۔ ان مستدرکات میں مشہور ترین مستدرک حاکم نیشاپوری ہے جو مستدرک صحیحین پر ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم پر، جبکہ بخاری کی شرائط اس میں موجود تھی کہ ہم عصر اور سننے والا ہو، یعنی اس سے خود ڈائریکٹ سنا ہو، سماع کے ذریعے سے اس نے حاصل کیا ہو۔ دونوں شرائط پوری ہونے کے باوجود کچھ حدیثیں رہ گئی تھی جو بخاری نے ذکر نہیں کی ہیں تو مستدرک حاکم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مستخرج وہ کتاب ہے کہ مصنف ایک کتاب کی طرف آتا ہے اور اس سے حدیثوں کو اپنے نفس سے اپنے طریقے کے حساب سے نکالتا ہے اور اس کو اپنے شیخ و مافوق کے ساتھ جمع کرتا ہے، اور اس طرح کچھ منتخب حدیثیں شیخ کے ساتھ ملا کر کے جمع کرتا ہے تو بن جاتی مستخرج کہ کچھ منتخب حدیثوں کو نکالا گیا ہے۔ مستخرج ابی بکر اسماعیلی علی البخاری، مستخرج ابی عوانہ علی مسلم، مستخرج ابی علی توسی علی الترمذی، مستخرج محمد ابن عبد الملک علی سنن ابی داود۔ آغا نووی کہتے ہیں کہ وہ کتب جو اخراج کے باب سے ہیں کہ جس کو صحیحین سے اخراج کیا گیا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ مستخرج والی کتابیں الفاظ میں بھی صحیحین کے ساتھ مطابقت کرتی ہو، بس اس لیے مستخرج میں تفاوت لفظی جب ہو سکتا ہے تو تفاوت معنوی لفظ کے ساتھ طبعی طور پر مختلف ہو جائے گا، اس لیے لفظ کے اختلاف سے معنی میں بھی اختلاف مل سکتا ہے، موافقت کلی طور پر ہونا ضروری نہیں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم.